حد تک خطرات پاکستان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں. آپ کے دو برادر ہمسایہ ممالک یعنی ایران اور افغانستان، اس سے آپ کی سرد مہری کہاں تک پہنچ گئی؟ یعنی کیا سین ہے کہ جہاں ایک ٹیبل پر آپ کو افغانستان، پاکستان اور ایران نظر آیا کرتے تھے، آج وہاں مودی، افغانستان اور ایران نظر آ رہے ہیں. اور کتنے بڑے بڑے ان کے معاہدات ہو رہے ہیں. کیا ہمارے جو اقتدار میں اس وقت لوگ بیٹھے ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ یہ تو ایک عام آدمی بھی پڑھ رہا ہے. میں اور آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ارد گرد کس طرح انبار جو ہے مشکلات کا اور مصائب کا کھڑا کر دیا گیا. ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور اس کے پہلے آپ دیکھیے کہ ہندوستان نے چن چن کے جتنے اسلامی ممالک ہیں پاکستان کے ارد گرد ان کو کیسے قابو کیا ہے. یو اے ای میں گیا تو $80 بلین کے وہاں معاہدے کر لیے. سعودی عرب گئے، وہاں معاہدے بھی ہوئے اور سعودی عرب سے ان کو ہائیسٹ ایوارڈ بھی مل گیا. تو ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ابھی تک ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ اس کی نظر میں یہ ساری چیزیں نہ آئیں، نہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کی ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور نہ ہی دفتر خارجہ کی طرف سے اس چیز کا کوئی تاثر لے کر اور اس کے کاؤنٹر. سوڈان تباہ، لیبیا تباہ، اب ہماری باری آئی ہے اور یہ شروعات ہے. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں؟ کیا ہم یہ ریزالو کر لیں کہ ہم یہ کھڑے ہو کے لڑیں گے؟ دیکھیے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، چین بھی نہیں ہے. ایک لحاظ سے مت سمجھیے کہ چین آ کے ہمارے وہ کہتے ہیں چیسنٹس آگ سے نکال کے کہے گا ہم آ گئے فکر مت کرو. نہیں، 71 میں نہیں آیا، بلکہ انہوں نے ہمیں مشورہ دیا. 71 میں 4 ہمارے جنرلز کو بیجنگ گئے تھے، بھٹو بھی تھا ان کے ساتھ. انہوں نے کہا مت ویسٹرن فرنٹ پہ ایک فرنٹ کھولو، مت کرو. ہم نے کیا اور ہم نے چین ہمارے سے دیکھیے بڑا اچھا دوست ہے، بڑا زبردست دوست ہے، مگر اس کی ناٹ سیو یو. صرف آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اب 70 سال سے ایک ملک ہے آپ کے بارڈر پہ، کون؟ افغانستان. 70 سال سے وہ کہہ رہا ہے ترکھم سے لے کے اٹک تک یہ جو زمین ہے یہ سب ہمارا ہے. اب انہوں نے لوگوں کو بھیجا ہے دہشت گردی کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے، پکڑا ہے ہمیں. اور ہم کیا سوچ رہے ہیں اب تک؟ بھائی خدا کے لیے ویک اپ، اسمیل دا کافی. بارڈر فینس کرو، بارڈر کو ریسٹرکٹ افغان ریفیوجیز کو ایک انکیمپمنٹ میں اور ان کو پیٹرول کرو جیسا ایران کرتا ہے. اور اس کے بعد UNHCR کے پاس جا کے کہیں شیڈیول بناؤ ان کی واپسی کا. بھائی شروع تو کرو کچھ. وہ ہمیں واپس کرو. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ کی جو نیوکلیئر اسٹریٹجی ہے اس کو ریویو کریں، اور ہمارے وہ جو ٹیکٹیکل میسائل جو ہم نے کولڈ سٹارٹ کے اگینسٹ تیار کیے تھے وہ امریکہ کو ہضم نہیں ہو رہے، اور پیچھے سے جو پریشر ہے وہ ہندوستان کا ہے، کیونکہ وہ کولڈ سٹارٹ جو اسٹریٹجی تھی اس کے اوپر بلینز آف ڈالرز انہوں نے خرچ کیے، اور وہ سارے کا سارا ہم نے ایک ہی سٹروک میں اس کو زیرو کر دیا. تو وہ بھی امریکہ کو اور بھارت کو جو ہے وہ نہیں بھا رہا. تو امریکہ کے مسائل جو ہیں وہ کاؤنٹر چائنا والے ہیں، انڈیا کے بھی پارشلی کاؤنٹر چائنا ہے، اور اس کو پاکستان میں یہ جو معاشی ایک بہت بڑا قدم معاشی معاملے میں ہم لے رہے ہیں وہ انڈیا کو بالکل ہضم نہیں ہو رہا. اور وہ بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ اجیت دوول جو ہیں انہوں نے باقاعدہ را کا ایک سیکشن تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ ہم یہ جو راہداری والا منصوبہ ہے پاکستان کا یہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے. پھر اور میں آپ کو ایک چیز جو ہے وہ دہرانا چاہتا ہوں کہ امریکہ اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر تو امریکہ کا وہاں افغانستان میں رہنے کا جواز ہی نہیں بنتا. لیکن سوال یہ ہے وہ تو وہاں رہنا چاہتے ہیں. لیکن ظفر ہلالی صاحب سوال یہ ہے کہ ڈرون اٹیکس اور مذاکرات کیا ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے ہاں ڈرون اٹیکس بھی ہو رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، ہم تو پیس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ایسے بکواس کبھی آپ نے سنا ہے کہ ان کے لیڈر کو آپ قتل کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایکچولی ہم پیس پروسیس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے بڑھے گا اس لیے نیا لیڈر آئے گا. ہاں آف کورس نیا لیڈر آئے گا، اس کو بھی ہم قتل کر دیں گے، وہ بھی ان کی بہتری کے لیے. ہم ان کو قتل کر رہے ہیں ان کی بہتری کے لیے. یہ پاگل لوگ ہیں، یہ کس قسم کا لاجک ہے؟ دیکھیے انہوں نے جو کہا بالکل صحیح کہا، امریکہ پیس نہیں چاہتا. اگر امریکہ پیس چاہتا، اگر پیس ہو جائے افغانستان میں تو آپ مجھے بتائیں امریکن پریزنس کی کیا ضرورت ہوتی؟ اور اگر امریکن پریزنس کی ضرورت نہیں ہوتی تو پاکستان پہ وہ کیسا ایک نگاہ رکھتے، وہ کیسا چائنا کا ایکسیس مشکل کرتے ٹو دی انڈین اوشن، وہ کیسا ہر قسم کی چیز کر سکتے تھے جو گوادر کامیاب نہ ہو. یہ سب بالکل ایبسولوٹ نانسنس ہے. امریکہ اور انڈیا انسرکل کر رہے ہیں چائنا کو. اور
حیرانگی کی بات ہے کہ آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں آندھرا پردیش میں ایک میسو نیا شہر بن رہا ہے, نیوکلیئر سٹی, جس میں ہندوستان کے ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں. اور سمجھے اور آپ کو میں کہتا ہوں گیس کریں وہ فیول ہائیڈروجن بم کے کدھر سے آ رہا ہے؟ امریکہ سے. تو یہ سب باتیں چھوڑیں جی, سیدھی سادی بات ہے. اب ہمیں پتہ چل گیا ہے ایران کو تو انہوں نے بٹھا دیا ہے, امریکہ نے ایران کو تو نیگوشیٹ کر کے اس کو تو آؤٹ آف دی ایکویشن کر دیا ہے. اور وہ بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بھی کچھ کلیمز ہیں پاکستان پہ. سیستان بلوچستان جو ہے وہ شاہ آف ایران نے کہہ دیا, یہ ملا جو ہیں ایران میں انہوں نے تو نہیں کہا, مگر شاہ آف ایران میں کہہ دیا کہ اگر کچھ پاکستان کو ہم بلوچستان لے لیں گے. دیکھیے ہر ملک, انڈیا, افغانستان, سب کے ہمارے پہ کلیمز ہیں. وی آر الون. اور اب ہمیں یونائٹ کرنا چاہیے اور اب ہمیں تگڑے ہو کے کرنا چاہیے. بلیو می, یہ سب سے ڈینجرس موقع ہے پاکستان. صحیح. شاہد لطیف صاحب, بھارت کے معاملے پر جس طرح ہماری ایک واضح پالیسی ہے, ایک اسٹریٹجی ہے ہماری کہ بھارتی جارحیت پر فوراً منہ توڑ جواب دیا جائے گا, ایسی پالیسی امریکی ڈرونز اٹیک پر ہماری کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, پہلا تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اوور آل بیٹھ کر اس وقت اس پورے خطے میں پاکستان کو جس طرح گھیرا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ کی؟ ہماری پارلیمنٹ میں تو سوائے ایک دوسرے کا گلا دبانے کے یہ جو آف شور معاملے ہیں ان کے اوپر فضول بحث کرنے سے, ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے علاوہ ہمارے ہاں تو وہاں کوئی کسی قسم کا سبجیکٹ ڈسکس ہی نہیں ہوتا. کہ یہاں پر را اور افغان انٹیلیجنس کا گٹھ جوڑ ہے, اور ظاہر ہے یہ بلوچستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں, خاص کر سی پیک منصوبے کو. تو ایسے میں جب ہمسایہ ممالک اس طرح ایک دوسرے کی اپنی زمین کو دوسرے ممالک کے خلاف استعمال کریں, ظاہر ہے پڑوسی ہیں, پڑوسی بدلے بھی نہیں جا سکتے. تو افغانستان اور پاکستان کے تعلقات ایسے میں کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ شاہجہ, یہ میرا مطلب تھا شروع میں کہنے کے لیے کہ جب افغانستان میں بادشاہ تھا پھر بھی تعلقات ٹھیک نہیں تھے, جب پریزیڈنٹ بنا پھر بھی تعلقات ٹھیک نہیں تھے, اور جب امیرت آئی, امیر بنا, وہ بھی پھر تعلقات ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتے. یہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ 70 سال پہلے سے پہلے دن سے وہ کہہ رہے ہیں بھائی آدھا پاکستان ہمارا ہے, اٹک تک تو ہمارا ہے, اور کوئی ان پہ نیگوشیشن ہم کرنے کے لیے تیار. تو یہ کیسے ٹھیک ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. یو ہیو ٹو لیو ود دس فیکٹ. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے, ہمارا جو دشمن ہے بھائی, امریکہ کا دشمن ہے نا افغان طالبان. ہم افغان طالبان کے فینز نہیں ہیں, مگر ہم ان کے دشمن کیسے بن گئے بھائی؟ وہ تو ان کو اٹیک کر رہے ہیں, ہمیں تو نہیں اٹیک کر رہے ہیں. ایک دوسری بات ہے, ہمارے زمین سے اگر وہ آ کے ادھر جاتے ہیں, غلط بات ہے, اچھی بات نہیں ہے. ہمیں کوشش کرنا روکنے, جیسے ہم سمجھتے ہیں امریکنوں کو کوشش کرنا ٹی ٹی پی کو روکنے, کہ جب وہ آ کے 150-155 بچوں کو مار دیتے ہیں پاکستان میں, روکنے کی تو کوشش کرنی چاہیے, ہم نے بھی کرنی چاہیے. مگر آئی ڈونٹ سی کہ ہم ان کے دشمن کیسے بن گئے, نمبر 1. دوسری چیز, اور یہ بے نظیر بھٹو سے میں نے ایک نوٹ میں لکھ کے کہا ہے اور اس نے اگری کیا تھا. میں نے کہا کیا کر رہے ہیں ہم افغانستان میں میڈل کر رہے ہیں, بی کچھ تو خدا کے لیے بتائیں, ہم اپنے گھوڑے کیوں دوڑا رہے ہیں, ہمیں کیا حاصل کریں گے؟ اور بی نے پھر انسٹرکشنز دی کہ کیپ یور ہینڈز آف افغانستان, لیٹ دا ڈسٹ سیٹل ویئر اٹ ول ان افغانستان. یہ ان کے الفاظ تھے, لیٹ دا ڈسٹ سیٹل ویئر اٹ ول ان افغانستان. نہیں, ہم جاتے رہے. اب دیکھیے, اب ہمیں کہتے ہیں کہ ان کو ٹیبل پہ لے آؤ, وہ لاتے ہیں تو ان کو راستے میں مار دیتے ہیں. اچھا, پھر کہتے ہیں تم کام کافی نہیں کر رہے ہو, لڑ جاؤ ان کے خلاف. بھائی ہم کیا مرسنریز ہیں؟ ہم تمہارے پیڈ فائٹرز ہیں کہ ہم جا کے لوگوں سے لڑیں اس لیے کہ تمہیں وہ اچھے نہیں لیتے؟ اور جب تمہارا 1,50,000 لوگ تھے, تم نے کیا لڑا, کیا کیا, کیا حاصل کیا؟ فار گاڈ سیک, سیدھی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے دشمن نہیں ہے افغان طالبان, ہمیں میڈل بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کہیں نہ کہیں افغان مہاجرین وجہ بنتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن خراب ہوتی ہے یہاں پر؟ بالکل بالکل, نہ صرف ادھر, آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ ایران میں بھی بنتے ہیں. مجھے ایرانین خود کہا ہے جب میں ایران گیا تھا 19 کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو چور سمجھتے ہیں, یہ سب چوری جو تہران میں ہوتے ہیں یہی کرتے ہیں, اور یہ اور وہ. ہم نے تو کھول دیا ہے نا سب دروازے, ہمارا ٹرانسپورٹ سسٹم, ہمارا نوکری, یہ وہ, وی ٹریٹڈ دیم جیسے وہ واقع پاکستانی نیشنلز ہیں, آلموسٹ آن دا سیم لیول. اور دیکھیے ہمیں پھر ان ریٹرن کابل رجیم سے کیا مل رہا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں
فینس کرو بارڈر، مشکل ہے مگر ہو سکتا ہے. ریسٹرکٹ کرو افغان ریفیوجیز کو اس دائرے میں، ان کے کیمپس میں پلیز ان کو اچھا کھانا دیں، ہر قسم کی سہولت دیں، مگر اس کیمپس میں وداؤٹ پرمیشن نکلنے نہ دیں. اور فائنلی آپ UNHCR کے پاس جائیں اور کہیں خدا کے لیے پیسے سینکشن کرو. یہ امریکنوں کو جائیں نا، اتنے ہیومن رائٹس کے جو اتنے چیمپئن بنتے ہیں، اور کہیں کہ ان کا ریٹرن کریں، یہ ان کو واپسی کا یہ کریں. تو بھکتی نے بالکل صحیح کہا. ہاں تھوڑا سا جوش میں آ گیا تھا، مگر آپ دیکھیے اگر آپ کو پتا چلا کہ آپ کے 40 بندے قتل ہو گئے اور انہوں نے 2,50,000 پیسے حاصل کر لیے اس بات پہ، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ اٹس ڈسگسٹنگ. مجھے بریک لینے دیں پھر ہم بات کریں گے کہ کیا ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے افغان ایجنٹس کو شناختی کارڈ جاری کیے. اور جو نادرا کا ایک لیٹر سوشل میڈیا پر چل رہا ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اچکزئی برادری کے کچھ لوگ انٹرفیئر کر رہے ہیں، وہ مداخلت کر رہے ہیں، وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو شناختی کارڈ جاری کیے جائیں. کیا ایسے سیاسی لوگوں کے خلاف